دوستو آج کا جو ویڈیو ہے وہ گزشتہ جو ہم نے اپلوڈ کیا تھا غالب کی شخصیت اور شاعری، اس کا دوسرا حصہ ہے مرزا غالب کی شاعری کی خصوصیات۔ تو خصوصیات پر ہم پچھلے ویڈیو میں اچھی خاصی بات کر چکے ہیں۔ اب ہم یہاں سے شروع کریں گے طنز و مزاح، شوخی و ظرافت ان کی شاعری میں۔ شوخی و ظرافت غالب کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ عملی زندگی میں وہ خوشباش انسان تھے، اسی لیے حالی انہیں حیوان ظریف کہتے ہیں۔ انتہائی کٹھن حالات میں بھی وہ زندہ دلی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ انہیں زمانے نے نہ جانے کتنے دکھ دیے، لیکن غالب پھر بھی ہنستے جاتے ہیں۔ ان کی ظرافت میں محض شوخی ہی کام نہیں کر رہی۔ جس طرح غالب کی شخصیت پہلودار شخصیت ہے، اسی طرح غالب کی ظرافت بھی متعدد سطحیں ہیں۔ ظرافت کی بھی متعدد سطحیں ہیں۔ ان کی شاعری میں طنز و ظرافت کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ غالب کے کچھ طنزیہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ضرور آپ لوگوں نے یہ شعر سنا ہوگا۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ چاہتے ہیں خوب رویوں سے چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ جانتا ہوں ثواب داد زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اس کے بعد ہے خوش دلی اور خوش طبعی۔ غالب کی شاعری میں طنزیہ اشعار کے ساتھ شوخی اور خوش دلی کا پہلو بھی بڑا نمایاں ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں ایسے اشعار بھی بہت ہیں جنہیں خالص مزاح کا نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ اصل میں غالب زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کو بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ زندگی کی تلخیوں سے آگاہ ہیں، لیکن انہیں زندگی سے والہانہ لگاؤ بھی ہے۔ غالب ایک فلسفی شاعر تھے۔ انہوں نے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر اپنے انکشافات کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کر دیا۔ غالب کے کچھ مزاح سے بھرپور اشعار ملاحظہ ہوں۔ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ اس کے بعد اگلی خوبی ہے پیکر تراشی اور تصویر کاری۔ غالب کی شاعری میں پیکر تراشی کا عمل جاندار ہے، اور بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، غالب کی شاعری میں جو پیکر اور تصویریں ملتی ہیں وہ ان کے سیاسی، معاشرتی، تہذیبی حالات، نجی معاملات اور ان کے زیر اثر پرورش پانے والی ذہنی کیفیات کا آئینہ دار ہیں۔ غالب ایک تہذیب کی پیداوار اور ایک تہذیبی روایت کے علمبردار ہیں۔ اگرچہ یہ تہذیب مٹ رہی تھی، لیکن زوال کے احساس نے اس کی عظمت کے احساس کو بھی بڑھا دیا۔ چنانچہ غالب کی تصویر کاری اور پیکر تراشی میں بھی اس تہذیبی روایات کا اثر مختلف انداز میں خود بخود ظاہر ہوتا ہے۔ اس دور کی بزم ہائے نشاط کی تصویریں غالب کے ہاں بہت خوبصورت اور جاندار ہیں۔ مثال کے لیے شعر ہیں: قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ جاں فضا ہے بادا جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگ جاں ہو گئی۔ اس کے بعد ہے فارسی زبان کے اثرات۔ غالب کو فارسی زبان پر بڑا عبور حاصل تھا، اس لیے ان کی شاعری میں فارسی زبان کے اثرات زیادہ ہیں۔ خود فارسی شاعری کے بلند پایہ شاعر بھی ہیں اور فارسی کو اردو سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ فارسی زبان کے اثر سے ان کی زبان میں شیرینی، حلاوت اور شکفتگی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے فارسی الفاظ استعمال کر کے ان کی ترکیبیں تراش کر نہ صرف اردو زبان کے دامن کو وسیع کیا، بلکہ اپنی شاعری میں بھی ایک نکھار اور رعنائی پیدا کر لی۔ یہ اشعار ملاحظہ ہوں: یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار طاق نسیاں ہو گئیں۔ بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری سیلا حاصل میں ہے۔
اس کے بعد ہے سادہ انداز بیان. مشکل الفاظ اور تراکیب کے ساتھ ساتھ غالب کے ہاں آسان زبان بھی موجود ہے. غالب نے پیچیدہ مسائل کے اظہار میں عموماً فارسی ترکیبوں کا کام لیا ہے اور سنجیدہ مضامین کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی اسی مناسبت سے کیا ہے. لیکن سیدھے سادے اور ہلکے پھلکے مضامین کو غالب نے فارسی کا سہارا لیے بغیر رواں دواں اور سلیس اردو میں پیش کیا ہے. زبان کی سادگی نشار کی معنوی قدر و قیمت پر کوئی بڑا اثر نہیں ڈالتی بلکہ ان کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں. کیونکہ یہ سادگی شعری تجربے سے ہم آہنگ ہے اس سلسلے میں یہ اشعار ملاحظہ ہوں. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. آئے ہیں بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد. اس کے بعد ہے فارسی اور اردو کا حسین امتزاج. غالب نے فارسی اور اردو کے امتزاج سے بھی اپنے فن کو نکھارا ہے. غالب نے فارسی کی شیرینی کو ہندی کی گھلاوٹ کے ساتھ اس طرح ملا دیا ہے کہ ان کی زبان میں ایک گنگا جمنی رنگ پیدا ہو گیا ہے. غالب کے ایسے کلام میں فارسی اثرات زیادہ ہیں جہاں زندگی کے رنگین پہلوؤں کا بیان آیا ہے. انہوں نے رومانوی مضامین کے لیے خصوصاً فارسی کی آمیزش کی ہے، لیکن فارسی اور ہندی روایتوں کا ملاپ ان کے ایسے اشعار میں نسبتاً زیادہ ہے جہاں انہوں نے قلبی واردات کو پیش کیا ہے. اس لیے ایسے اشعار میں ایک گداز کی کیفیت ملتی ہے. ان کی بہت مشہور غزل کا شعر ہے: آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہے صوتی آہنگ. غالب کی شاعری میں صوتی آہنگ بھی قابل تعریف ہے. انہوں نے الفاظ کے انتخاب میں بڑی فنکاری کا ثبوت دیا ہے اور ان سے وہ موسیقیت اور نغمگی پیدا کی جو پڑھنے والے کو مسحور کر دیتی ہے. غالب مختلف الفاظ کو ملا کر ایک مترنم کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. وہ منفرد الفاظ کی نغمگی اور موسیقیت کا بھی گہرا شعور رکھتے ہیں. انہوں نے تجربات کے اظہار کے لیے موضوع کی مناسبت سے ان الفاظ کے انتخاب میں بھی بڑے فنکارانہ شعور کا اظہار کیا ہے. تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، اسے تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا. غم اگرچہ جا غسل ہے پہ کہاں بچے کے دل ہے، غم عشق نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا. تو دوستو، غالب کی شاعری کا یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلے ویڈیو میں پھر اس کڑی کو جاری رکھیں گے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.